السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل انسیڈنٹ ہیں اور آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کے یہ 3 حیرت انگیز واقعات میر زمان نے نوشیرہ سے بھیجے ہیں۔ پہلا انسیڈنٹ، بس پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی۔ اچانک بجلی چمکی، بس کے قریب آئی اور واپس چلی گئی۔ بس اسی طرح سے آگے بڑھتی رہی۔ آدھا گھنٹے بعد بجلی دوبارہ آئی، بس کے پچھلے حصے کی طرف لپکی لیکن واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ بجلی ایک بار پھر آئی، وہ اس بار دائیں سائڈ پر حملہ آور ہوئی، لیکن تیسری بار بھی واپس چلی گئی۔ ڈرائیور سمجھدار تھا، اس نے گاڑی روکی اور اونچی آواز میں بولا، بھائیو، بس میں کوئی گنہگار سوار ہے، یہ بجلی اسی کو تلاش کر رہی ہے، ہم نے اگر اسے نہ اتارا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ بس میں ایک دم سے خوف پھیل گیا اور تمام مسافر ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے سب کو مشورہ دیا کہ سامنے پہاڑ کے نیچے ایک درخت ہے، ہم تمام ایک ایک کر کے اترتے ہیں اور درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم میں سے جو بھی گنہگار ہوگا بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی لوگ بچ جائیں گے۔ اس کی یہ سجیشن سب کو پسند آئی، تمام مسافروں نے ایگری کیا۔ ڈرائیور سب سے پہلے نیچے اترا اور دوڑ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بجلی آسمان پر چمکتی رہی لیکن وہ ڈرائیور کی طرف نہیں آئی، وہ بس میں واپس چلا گیا۔ دوسرا مسافر اترا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، بجلی نے اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ تیسرا مسافر بھی صاف بچ گیا۔ یوں مسافر آتے رہے، درخت کے نیچے کھڑے ہوتے رہے اور واپس جاتے رہے، یہاں تک کہ صرف ایک مسافر بچ گیا جو گندے سے حلیے میں فقیر جیسا دکھتا تھا۔ کنڈکٹر نے اسے ترس کھا کر بس میں سوار کیا تھا۔ مسافروں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم تمہاری وجہ سے موت کے منہ پر بیٹھے ہیں، تم فوراً بس سے اتر جاؤ، اور وہ اس کے گناہوں کی ڈیٹیلز بھی پوچھ رہے تھے، جن کی وجہ سے ایک اذیت ناک موت ان کا منتظر تھی۔ مگر وہ مسافر بس سے اترنے کو تیار نہیں تھا، لیکن لوگ اسے ہر قیمت پر بس سے اتارنا چاہتے تھے۔ مسافروں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اترنے کا حکم دیا، پھر اسے پیار سے سمجھایا اور آخر میں اسے گھسیٹ کر اتارنے لگے۔ وہ آدمی کبھی کسی سیٹ کی بیک کو پکڑ لیتا، کبھی کسی راڈ کے ساتھ چپک جاتا اور کبھی دروازے کو چپا مار لیتا، لیکن لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر اتار ہی دیا۔ ڈرائیور نے بس چلا دی۔ بس جوں ہی آگے بڑھی، گنہگار شخص سے چند کلومیٹر ہی دور گئی تھی کہ دھاڑ کی آواز آئی، بجلی بس پر گری اور تمام مسافر جل کر بھسم ہو گئے۔ اور وہ مسافر جسے وہ گنہگار کہہ رہے تھے، کسی کی خبر نہیں تھی کہ اتنی دیر سے مسافروں کی جان بچانے کا مقصد وہی تھا۔ سیکنڈ انسیڈنٹ، مجھے کسی صاحب نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ وہ ترکی کے راستے یونان جانا چاہتے تھے۔ ایجنٹس انہیں ترکی لے گئے اور ازمیر شہر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ برف باری کا انتظار کرنے لگے۔ سردیاں یورپ میں داخلے کا بہترین وقت ہوتی ہیں، برف کی وجہ سے سیکیورٹی گارڈز مورچوں میں ہی دبکے رہتے ہیں، بارڈرز پر پیٹرولنگ رک جاتی ہے۔ ایجنٹ لوگوں کی کشتیوں میں سوار کرتے ہیں اور انہیں یونان کے کسی ساحل پر اتار دیتے ہیں۔ یہ ایجنٹس کی عام پریکٹس ہے، اس صاحب نے بتایا۔ ہم ترکی میں ایجنٹ کے ڈیرے پر پڑے تھے، ہمارے ساتھ گجرانوالہ کا ایک گندا سا لڑکا بھی تھا، وہ نہاتا بھی نہیں تھا اور دانت بھی صاف نہیں کرتا تھا، اس سے خوفناک قسم کی بدبو آتی تھی، تمام لوگ اس سے دور رہتے۔ ہم لوگ دسمبر میں کشتی پر سوار ہوئے، ہم میں سے کوئی بھی شخص اس لڑکے کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ رونا شروع ہو گیا اور ایجنٹ کے پاس وقت کم تھا، تو اس کو ایک ٹھڈا مار کر کشتی میں پھینک دیا گیا۔ کشتی جب یونان کے بارڈر میں انٹر ہوئی تو کوسٹ گارڈ ایکٹیو ہو گئے۔ یونان کو شاید ہماری کشتی کی مخبری ہو گئی تھی۔ ایجنٹ نے مختلف راستوں سے یونان میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر ہر راستے پر کوسٹ گارڈ موجود تھے۔ اسی دوران اس لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی،
وہ وامٹنگز کرنے لگا۔ ہم نے ایجنٹ سے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ ایجنٹ ٹینشن میں تھا، اسے غصہ آ گیا۔ اس نے 2 لڑکوں کی مدد لی اور اس لڑکے کو اٹھا کر ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا۔ وہ بیچارہ ڈبکیاں کھانے لگا۔ ہم آگے نکل گئے۔ ابھی ہم کوئی آدھا کلومیٹر آگے گئے تھے کہ ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایجنٹ نے کشتی موڑنے کی کوشش کی اور کشتی اپنا بیلنس نہ رکھ سکی اور وہ پانی میں الٹ گئی۔ ہم سب پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے۔ میں نے خود کو سرد پانی اور خوف کے حوالے کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک ہاسپٹل میں تھا۔ مجھے ہاسپٹل کے عملے نے بتایا کہ کشتی میں سوار تمام لوگ مر چکے ہیں، صرف 2 لوگ بچے ہیں۔ میں نے دوسرے زندہ شخص کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے میرے بیڈ کا پردہ ہٹا دیا اور دوسرے بیڈ پر وہی لڑکا لیٹا ہوا تھا جسے ہم نے سردی ہاتھوں میں سمندر میں پھینک دیا تھا۔ سمندر کی لہریں اسے دھکیل کر ساحل تک لے آئی تھیں، جسے کوسٹ گارڈ نے بچا لیا تھا، جبکہ باقی لوگ گولیوں کا نشانہ بن گئے یا پھر سردی سے ٹھٹر کر مر چکے تھے۔ میں 15 دن ہاسپٹل میں رہا۔ میں اس دوران یہ سوچتا رہا کہ میں کیوں بچ گیا۔ مجھے کوئی جواب نہیں سوچتا تھا۔ میں جب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا تو مجھے اس وقت یاد آیا کہ میں نے اس لڑکے کو ایک لائف جیکٹ پہنائی تھی۔ ایجنٹ جب اسے پانی میں پھینکنے کے لیے کہہ رہا تھا تو میں نے فوراً باکس میں سے جیکٹ نکال کر اسے پہنا دی تھی۔ شاید یہ وہ نیکی تھی جس نے مجھے بچا لیا۔ مجھے جو ہی یہ نیکی یاد آئی، مجھے 6 ماہ کا وہ سارا زمانہ یاد آ گیا جو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا۔ ہم نے صرف ترکی میں اس کی وجہ سے بچتے رہے، بلکہ وہ لڑکا جب تک ہماری کشتی میں موجود رہا تو سب لوگ کوسٹ گارڈ کی وجہ سے بھی محفوظ تھے، یخ پانی سے بھی اور موت سے بھی۔ ہم نے جو ہی اسی کشتی سے دھکا دیا، موت نے ہم پر اٹیک کر دیا۔ میں نے پولیس سے ریکویسٹ کی کہ میں اپنے ساتھی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پولیس نے بتایا کہ وہ پولیس وین میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور جاتے ہی اسے گلے لگا لیا۔ مجھے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی کوئی بو نہیں آ رہی تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھی کو دراصل اس کے جسم سے اپنی موت کی بو آتی تھی، اور یہ ان کی موت تھی جو انہیں اس سے الگ کرنا چاہتی تھی، اور جو ہی وہ الگ ہوئے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ 3rd انسیڈنٹ۔ میرے ایک بزرگ ساتھی جوانی میں ارب پتی آدمی تھے، لیکن زندگی کے آخری حصے میں غربت میں گزارا۔ مجھے انہوں نے ایک دن اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے ابو مل میں کام کرتے تھے، گزارا مشکل سے ہی ہوتا تھا۔ ان کا ایک کزن معذور تھا۔ کزن کے پیرنٹس فوت ہو گئے تھے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ رہا۔ میرے ابو کو ترس آ گیا تو وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، گھر میں غربت تھی اور اوپر سے ایک معذور چچا سر پر آ گرا۔ امی کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے، وہ سارا دن انہیں کوستی رہتی تھیں۔ ہم بھی امی کی وجہ سے ان سے نفرت کرنے لگے، لیکن میرے ابو کو ان سے محبت تھی۔ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلاتے تھے اور ان کا بوجھ صاف کرتے تھے اور انہیں کپڑے بھی پہناتے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے حالات بدل گئے۔ ہمارے ابو نے چھوٹی سی بھٹی لگائی، وہ بھٹی کارخانہ بن گئی اور کارخانہ کارخانوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہم ارب پتی ہو گئے۔ 1980 میں ہمارے ابو فوت ہو گئے اور چچا ہمیں ترکے میں مل گئے۔ ہم نے انہیں چند ماہ اپنے گھر رکھا، لیکن میں جلد ہی ان سے تنگ آ گیا تو میں نے انہیں پاگل خانے میں ایڈمٹ کروا دیا۔ وہ پاگل خانے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بس ان کے انتقال کی دیر تھی، ہمارا پورا خاندان عرش سے فرش پر آ گیا۔ ہماری فیکٹریاں، ہمارے گھر اور ہماری گاڑیاں، ہر چیز نیلام ہو گئی۔ ہم روٹی کے نوالوں کو ترسنے لگے۔ ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ ہمارے چچا ہمارے رزق کی ضمانت تھے۔ ہم انہی کی وجہ سے محلوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ گئے تو ہماری ضمانت بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے محل ہم سے رخصت ہو گئے، ہم سڑک پر آ گئے۔ یہ سٹوری عالم ایوان نے شیخو پورہ سے سینڈ کی ہے۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ سڑک کے پاس ایک فیکٹری سے آنے والا دھواں سڑک کے قریب لگی روشنیوں میں خوفناک حد تک خوبصورت نظر آ رہا تھا۔
میں سڑک کے بالکل سینٹر میں تھی جب ایک بالکل کالی سیاہ بلی منہ میں ایک سفید رنگ کا کبوتر دبوچے تیزی سے میرے سامنے سے گزر گئی۔ مجھے امی کی بات یاد آ گئی کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ میں اس راستے کی طرف چل دی جہاں بلی گئی تھی۔ یہ سڑک پہلے کی نسبت بہت سنسان تھی۔ مجھے ایسی سنسان جگہوں سے شروع سے ایک عجیب قسم کی وحشت تھی۔ چلتے چلتے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک مجھے وہ بلی کہیں نظر نہ آئی۔ میں ریسٹ کرنے کی غرض سے تھوڑی دیر رکی تو میری نظر سڑک کے کنارے پر پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کچھ ہے۔ میں نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے غور سے دیکھا تو وہ ایک بچہ تھا جو وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ بچہ یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے۔ ضرور بیچارہ مصیبت میں ہوگا یا راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہوگا۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں اس کے پیچھے گئی۔ بیٹا، اس وقت آپ اکیلے یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے جیسے ہی میری طرف مڑ کر دیکھا تو میں ایک جھٹکے کے ساتھ نیند سے اٹھ بیٹھی۔ سردیاں ہونے کے باوجود بھی میں مکمل پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے میں نے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور بیڈ کے پاس پڑے پانی سے پانی پیا۔ لیمپ کی روشنی میں گھڑی پر دیکھا تو رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ آخر ہمیشہ مجھے کیوں ایسے عجیب ڈراؤنے خواب آتے ہیں؟ میں نے اپنے دل میں سوچا اور پھر وہ خواب دوبارہ میرے ذہن میں چلنا شروع ہو گیا۔ اس بچے نے جب میری طرف مڑ کر دیکھا تو اس کے منہ میں خون تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی کالی بلی تھی جسے وہ آدھا کھا چکا تھا۔ آنٹی کی بلی مجھے تنگ کرتی تھی، اس بچے نے یہ کہا اور اٹھ کر میرے پاس آنے لگا تھا کہ شکر ہے کہ میری آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ ساری رات عجیب قسم کے خیال میں گزری۔ صبح کے 8 بجے میں ناشتہ کیے بغیر ہی آفس کی طرف نکل پڑی۔ سارا راستہ میں کل رات والے خواب کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس حوالے سے کسی ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے۔ آفس پہنچتے ہی میں نے خود کو بزی رکھنے کے لیے لاسٹ پورے ویک کی پینڈنگ فائلز منگوا لیں۔ میں غور سے ایک فائل پڑھ رہی تھی جب میری اسسٹنٹ عالیہ اجازت لے کر کمرے میں انٹر ہوئی۔ میم، یہ مزید کچھ فائلز ہیں جو آپ نے منگوائی تھیں، آپ انہیں بھی پڑھ لیں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ٹیبل پر رکھ دو اور میں صفحہ پلٹنے لگی۔ عالیہ ٹیبلز پر فائلز رکھ کر جانے لگی تو مجھے کچھ یاد آیا۔ میں نے عالیہ کو بلایا تو میری نظر اس کے پاس کھڑے بچے پر پڑی۔ یہ وہی بچہ تھا جسے کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میری بات ادھوری رہ گئی اور کافی کا مگ میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ میں شدید خوف کے عالم میں اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی تو عالیہ بول پڑی، میم، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس کے پیرنٹس کی 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو یا مسلسل اس خواب کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے مجھے یہ بچہ اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ میں مکمل طور پر کنفیوز تھی۔ ان کے جاتے ہوئے میں نے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچہ کیوں اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا تھا؟ میں نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے مجھے وہم کی بیماری لگ گئی ہو۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ وہ خواب والا بچہ بالکل ایسا ہی تھا۔ میرے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ میم، لنچ کا وقت ہو گیا ہے، آپ کا کھانا میں نے لگا دیا ہے۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مجھے بس ایک کپ کافی لا دو۔ اس کے بعد مجھ سے کوشش کے باوجود آفس کا کوئی کام نہیں ہوا اور شام تک میں نے 4 کپ کافی کے پی گئی۔ 5 بجے گھر جانے کے لیے میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو عالیہ کے ساتھ وہی بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر آفس نہیں آؤں گی، آپ تمام فائل شاکر کے ساتھ میرے فلیٹ پر بھجوا دینا۔ میں نے اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے عالیہ سے کہا، مانی، تم نے کیا کر دیا؟ بچے نے ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کی گردن توڑ دی تھی۔ پھپھو، یہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا۔ اس بچے نے میری طرف دیکھتے ہوئے یہ بات اپنی پھپھو سے کہی اور میں جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔
یہ کوئی اتفاق نہیں، ضرور اس بچے کا میرے خواب والے بچے سے کوئی تعلق ہے، ورنہ ویسی شکل، وہی جملہ، یہ میرا کوئی وہم نہیں ہے، ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچا اور گھر جانے کے بجائے سیدھا ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی اور اس کو ساری بات بتائی۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں، بعض دفعہ کام کی زیادتی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کھانا وقت پر نہ کھانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو کچھ میڈیسن لکھ دیتا ہوں، یہ استعمال کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے میری بات سننے کے بعد کہا اور دوائیاں مجھے لکھ دیں۔ میں میڈیسن لے کر گھر واپس آ گئی اور گھر آ کے میں نے کھانا کھایا، پھر میڈیسن لے کر میں سو گئی۔ آج روٹین سے ہٹ کر مجھے لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی، ورنہ کئی دیر تو مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی اور گھنٹوں گزر جاتے۔ میں بہت گہری نیند میں تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ شور ہو رہا ہے۔ میں گہری نیند سے اس وقت ایک دم سے چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھی جب میرے کانوں میں زبردست قسم کا شور سنائی دیا۔ ابھی میں ویسے ہی نیند کے حالت میں تھی کہ میرے فلیٹ کا مین دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے لیمپ جلایا اور گھڑی پر اس وقت ٹائم دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ گھڑی پر 3:30 بج رہے تھے۔ مجھے فوراً میرا خواب یاد آ گیا۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر زدت سے بجنے لگا۔ نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی مسئلہ ہے، میں نے دل میں سوچا، لیکن ڈاکٹر نے تو مجھے مکمل تسلی دی تھی کہ یہ صرف روٹین کی گڑبڑی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات پر تسلی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو باہر عالیہ وہی بچے مانی کے ساتھ کھڑی تھی، جنہیں یہ رات کے وقت اپنے فلیٹ کے باہر دیکھ کر مجھے زبردست قسم کی حیرت ہوئی۔ مانی کے ہاتھ میں وہی کھلونا تھا جس کا سر اس نے شام کے وقت دفتر میں توڑ دیا تھا، لیکن اب وہ کھلونا بالکل ٹھیک تھا، سر بھی ساتھ لگا ہوا تھا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بار بار بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ میم، ہم مجبوری میں آپ کے پاس آئے ہیں، پلیز ہماری مدد کریں، ہمیں آپ کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں ہے۔ عالیہ نے روتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ میں نے اسے اندر بلایا اور اپنے گھر بٹھایا۔ میں نے اسے کہا کہ تم آرام سے بیٹھو، میں تمہیں ٹاول دیتی ہوں، کہیں تم بیمار نہ ہو جاؤ۔ ٹاول دینے کے تھوڑی دیر بعد میری نظر مانی پر پڑی تو وہ مسلسل میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کے کھانے کی کچھ لاتی ہوں، یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی تو میری نظر اچانک عالیہ کی ٹانگوں پر پڑی تو میری اپنی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں ڈر کے مارے گرتے گرتے بچی۔ عالیہ کی ٹانگیں بالکل الٹی اور بہت خوفناک تھیں، جیسے کہ چڑیلوں کی ہوتی ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنے ڈر کو قابو کرتے ہوئے کچن کے بہانے اپنے کمرے میں آ گئی اور ڈور کو اندر سے لاک کر لیا۔ موبائل اٹھا کر پولیس کا نمبر ملایا۔ تیسری ہی بیل پر میری کال اٹینڈ کی گئی اور میں نے تیزی سے چلتی ہوئی اپنی دھڑکن کو کنٹرول کیا اور بڑی مشکل سے آواز نکال کر کہا، میرے گھر میں کوئی بہت عجیب و غریب قسم کی مخلوق آ گئی ہے جس کی ٹانگیں الٹی اور خوفناک ہیں۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کر لی تو آگے سے جواب سن کر موبائل میرے ہاتھوں سے نیچے گرتے لگا اور میں ڈر کر بیڈ پر جا پڑی۔ فون پولیس کے بجائے عالیہ کی آواز میں تھا، جو کہہ رہی تھی کہ میم، میں چڑیل ہوں اور اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا تو پیچھے وہی خواب والا مانی بچہ کھڑا تھا۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کالی بلی کا باقی آدھا حصہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ آنٹی، یہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا۔ مانی نے وہی خواب والا جملہ دوبارہ دہرایا۔ خون اس کے منہ سے بہہ رہا تھا اور اب اس نے دوبارہ اس کالی بلی کے بچے کو دوبارہ کھانا شروع کر دیا اور کھاتے کھاتے اچانک بلی کو میری طرف بڑھانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ بھی کھائیں، بہت مزے کا گوشت ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس بچے کا اگلا شکار میں ہوں۔ اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے میں نیچے اتر کر بھاگنے لگی کہ میری ٹانگ کسی چیز سے ٹکرائی اور میں منہ کے بل دھڑام سے فرش پر گر پڑی
چند لمحوں کے بعد خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مارے خوف کے میری آواز تک نہ نکل سکی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرا گلا دبا دیا ہو۔ بیڈ کے نیچے سے عالیہ دونوں ہاتھوں کے سہارے رینگتے ہوئے بہت آہستہ آہستہ باہر نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن بہت بڑے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے آہستہ آہستہ روح ہی نکل جائے گی، اور میں چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ڈر تھا کہ اگلے چند لمحوں میں میرا دماغ کی رگیں نہ پھٹ جائیں۔ مانی کی طرف نظر پڑی تو دیکھا کہ اس کے منہ سے ویسے ہی خون بہہ رہا ہے، اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میم، آپ ہم سے ڈر رہی ہیں، عالیہ نے میرے قریب آتے ہوئے کہا۔ اب کی بار عالیہ کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جو تھوڑی دیر پہلے والی عالیہ میں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے عالیہ کے اندر کوئی بہت خوفناک اور ڈراؤنی مخلوق آ گئی ہے، جس کی آواز بھی ویسی ہی خوفناک تھی۔ عالیہ کے چہرہ اب 100 سالہ بوڑھی عورت کی ہفتوں پرانی لاش کے جیسا تھا۔ بڑی بڑی سرخ رنگ کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ نوکیلے ناخنوں والے سیاہ رنگ کے ہاتھ جن پر خون کے بڑے بڑے دھبے تھے، اور ٹانگیں بہت بڑی اور الٹی تھیں جو آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہی تھیں۔ عالیہ کے ساتھ ساتھ اب مانی بھی اپنے منہ میں خون بہاتا بالکل میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ بس یہ میری آخری وقت ہے اور میری آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ میری آنکھیں بند ہونے کو تھیں کہ میرے کمرے کا دروازہ بہت جھٹکے سے کھلا۔ وہ میری ہمسائی عائشہ تھی، جسے دیکھتے ہی مجھ میں ایک قوت پیدا ہوئی اور میں اٹھ کر اس کے پیچھے چھپ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے عائشہ، مجھے ان سے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے بچا لو۔ کن سے بچا لوں؟ کیا ہوا ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ عائشہ نے مجھ سے پوچھا۔ اتنے خوفناک پرابلم میں عائشہ کا اس قدر اطمینان زدہ ہونا مجھے حیرت میں ڈال گیا کہ اسے ڈر کیوں نہیں لگ رہا۔ میں نے کمرے کی طرف دیکھا تو میں حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں بھاگ کر بیڈ کی طرف گئی۔ یہاں وہ موجود تھے۔ میں قسم اٹھا کر کہہ سکتی ہوں وہ چڑیل اور بچہ ابھی یہاں موجود تھے۔ میں نے چلاتے ہوئے عائشہ کو بتایا، جو مجھے ایسی حرکت میں دیکھ کر شاید پاگل سمجھ رہی تھی۔ اور اس وقت میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا گیا اور میں اپنا بیلنس نہیں رکھ سکی اور بیڈ پر گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کسی ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مجھے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہوا۔ میں نے سر پر ہاتھ لگایا تو پٹی لگی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں برنولا تھا جس میں ڈرپ چل رہی تھی۔ جی ہنا صاحبہ، آپ کا حال کیسا ہے؟ اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ کوئی ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا اور اس سے مجھ سے پوچھا۔ میرے سر پر پٹی کیسی؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ آپ کو آپ کی دوست عائشہ یہاں لائی تھی، آج آپ کو ایڈمٹ ہوئے 3 دن ہے۔ 3 دن میں بے ہوش تھی؟ میں نے حیرانگی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ شاید آپ رات کے کسی پہر نیند کی حالت میں یا کسی بھی طرح سے اپنے بیڈ سے نیچے گر گئی تھی جس سے آپ کو سر پر تھوڑی چوٹ آئی۔ اصل میں ایسا انسان کے ساتھ تب ہوتا ہے جب وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو، کوئی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو۔ آپ کو سکون کی بہت سخت ضرورت ہے۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں ڈاکٹر کو اصل مسئلہ بتاؤں گی تو اس نے مجھ پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا۔ آپ آرام کریں، میں رات کو دوبارہ آؤں گا۔ یہ بات کہہ کر ڈاکٹر روم سے باہر چلا گیا۔ کیا واقعی یہ سب کچھ میرا وہم ہے؟ کیا میں واقعی شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہوں یا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں پاگل نہیں ہوں۔ ایک دفعہ پھر میں ذہنی کے وسوسوں میں جکڑی گئی اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب دروازہ کھلا اور ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ میم، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نرس نے ڈرپ لگتے ہوئے مجھے کہا اور انجیکشن اٹھا کر قریب پہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنے ہی خیالوں میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک دم سے میری نظر اس کے پیروں پر پڑی تو میرا دل دہل گیا۔ اس کی ٹانگیں الٹی اور شدید خوفناک تھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ زندہ بچ جائیں گے؟ وہی ڈراؤنی اور خوفناک آواز آئی۔ نرس نے سیدھے ہو کر میری طرف دیکھا تو سامنے عالیہ اپنی اسی خوفناک شکل میں کھڑی تھی۔
اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا خون آلود خنجر تھا۔ عالیہ مسکراتے ہوئے میری جانب بڑھنے لگی۔ اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو مجھے اس چڑیل کا مقابلہ کرنا ہوگا، میں نے پہلی دفعہ ہمت کر کے سوچا، اور اس وقت عالیہ نے مجھ پر اس خنجر سے دوبارہ حملہ کیا۔ میں نے خود کو بچاتے ہوئے بہت تیزی سے بیڈ سے نیچے گرایا۔ برنولہ میرے ہاتھ سے نکل گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے اٹھ کر قریب پڑی کینچی اٹھا لی، اور اس سے پہلے کہ وہ چڑیل مجھ پر دوبارہ حملہ کرتی، میں نے پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کیا۔ کینچی اس کی گردن پر لگی جہاں سے خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا۔ چڑیل اب نیچے فرش پر پڑی تھی اور اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اچانک اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اندر آیا۔ میں نے ایک نظر ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر دوبارہ چڑیل کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ وہاں اب چڑیل نہیں تھی بلکہ اس نرس کی خون آلود لاش پڑی تھی، اور خون سے بھری کینچی میرے ہاتھ میں تھی۔ ڈاکٹر، میں نے اسے نہیں مارا، یہ چڑیل تھی، نرس نہیں تھی، مجھے مارنے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی اسے وضاحت دی جو یقیناً بیکار تھی۔ ڈاکٹر نے سیکیورٹی کو بلایا جنہوں نے مجھے پاگل سمجھتے ہوئے پکڑ کر قابو میں کیا، اور ڈاکٹر نے جلدی سے مجھے انجیکشن لگا دیا، جس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو پہلے کے بجائے کسی اور کمرے میں پایا۔ ابھی تک میں غنودگی کے عالم میں تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے ہلا تک نہ گیا۔ میں نے سمجھا کہ شاید کمزوری کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں اسٹریچر کے دونوں طرف بہت مضبوطی کے ساتھ بندھے تھے۔ اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کے ساتھ چند پولیس کے بندے آئے۔ ڈاکٹر اور پولیس والے اور ایک آفیسر نے آپس میں کچھ باتیں کی، اور اس آفیسر کے علاوہ سب باہر چلے گئے۔ آفیسر، میں نے اس نرس کو نہیں مارا، آپ شاید مجھے پاگل سمجھیں گے، لیکن وہ نرس نہیں تھی بلکہ ایک چڑیل تھی جو مجھے مارنا چاہتی تھی۔ وہ میرے آفس میں بھی کام کرتی ہے۔ آپ میرے آفس سے عالیہ کا نام کی لڑکی کو گرفتار کروائیں، آپ کو سب کچھ صاف پتہ چل جائے گا۔ میں نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے ان سے بات کی، لیکن اس کے باوجود بھی میری ہڑبڑاہٹ واضح طور پر نمایاں تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک پولیس والا مجھ سے مختلف قسم کے سوال کرتا رہا اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میری تھوڑی ہمت بندی کہ اب عالیہ کو گرفتار کرتے ہوئے ساری گتھی سلجھ جائے گی اور مجھے اس ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی اذیت سے چھٹکارا ملے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پولیس آفیسر دوبارہ آفس میں آیا۔ اچھا، تو عالیہ کتنے عرصے سے دفتر میں آپ کے پاس پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہی تھی؟ پولیس آفیسر نے مجھ سے پوچھا۔ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا، اور اسے میرے دفتر میں کام کرتے ہوئے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آپ کو ساری ڈیٹیلز دی ہیں۔ آپ دوبارہ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ عالیہ کہاں ہے؟ میں نے پریشانی کے عالم میں آفیسر سے پوچھا۔ آپ خود پاگل ہیں یا ہمیں پاگل بنانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آفیسر مجھ پہ چلایا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں بہت سختی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کے دفتر میں عالیہ نام کی کوئی بھی لیڈی کام نہیں کرتی، اور آپ کی پرسنل اسسٹنٹ کی سیٹ پچھلے 6 مہینے سے خالی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کے آفس کے سٹاف کے مطابق آپ پچھلے کئی عرصے سے بہت عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں، اپنے دفتر کے کمرے میں خود سے باتیں کرتے ہوئے پائی گئی ہیں، اسسٹنٹ کی ٹیبل پہ روزانہ خود سے باتیں کرتی ہیں، اور آپ کے دفتر اور گھر میں نشے کی گولیاں بھی ہیں۔ میں اپنا منہ کھولے سکتے کہ عالم میں پولیس آفیسر کی باتیں سن رہی تھی، اور میرے ذہن کے کسی کونے میں بھی یہ خیال پروان چڑھ رہا تھا کہ شاید یہ پولیس والا مجھ سے کوئی گھناؤنا قسم کا مذاق کر رہا ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ لیکن اس وقت مجھے شدید حیرانی کا جھٹکا لگا جب پولیس والے نے مجھے CCTV کی ویڈیو دکھائی جس میں میں روزانہ عالیہ کے ٹیبل کے پاس کھڑی عالیہ سے باتیں کرتی تھی، لیکن اب ویڈیو میں کہیں بھی عالیہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے بعد اگلے کئی منٹ تک پولیس والا مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتا رہا، لیکن میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ مجھے پولیس والے کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو گیا،
اور تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ آج آپ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، ڈاکٹر نے میری رپورٹس چیک کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ میں نے کچھ ایسی بات کی کہ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو ایک سنسیئر سجیشن دے رہا ہوں کہ عدالت میں آپ کا وکیل جو کچھ بھی آپ سے پوچھے آپ نے اسے یہی آنسر دینے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے مکمل ڈیٹیل سے بات بتائی اور اس کو طریقہ نے بتایا کہ مجھے کس طرح سے اس کیس کو نمٹنا ہے۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں عدالت میں یہ قبول کر لوں کہ میں پاگل ہوں؟ میں نے بے بسی سے ڈاکٹر سے پوچھا، آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گی تو آپ کو 25-23 سال قید ہو جائے گی، لیکن اس طریقے سے آپ کو عدالت کسی پاگل خانے بھیج دے گی جہاں پر کم از کم آپ جیل سے 1000 گنا بہتر زندگی گزار سکیں گی۔ لیکن ڈاکٹر میں ہرگز پاگل نہیں ہوں، یہ سب کچھ مجھے نظر آتا ہے، مجھے ایسے ڈراؤنے قسم کے خواب نظر آتے ہیں، مجھے عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، آپ کی عدالت جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ چند پولیس کے اہلکار کمرے میں انٹر ہوئے، اسٹریچر سے بندھے ہوئے میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کھولے گئے، ہتھکڑیاں لگا کر مجھے ہاسپٹل کے کمرے سے باہر پولیس کی گاڑی تک لایا گیا۔ عدالت پہنچنے کے 1 گھنٹے کے بعد میری کیس کی سنوائی ہونی تھی۔ تمام آنسر ہی میں نے اپنے وکیل کے کہنے کے مطابق دیے۔ پھر تقریباً 1.5 مہینے تک میرا کیس ایسے ہی چلتا رہا اور بالآخر نفسیاتی مریض مانتے ہوئے عدالت نے مجھے ایک پاگل خانے میں ایڈمٹ کرنے کے آرڈر جاری کر دیے۔ یہاں پر جلد ہی میں نے خود کو ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کر لیا۔ اسی ڈاکٹر کو میں نے اپنا پرسنل ڈاکٹر بنا لیا جو ہر ہفتے مجھے باقاعدگی سے چیک کرنے آتا تھا۔ اس کے مستقل علاج سے میری طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہو چکی تھی، اب مجھے ڈراؤنے خواب بھی نظر نہیں آتے تھے۔ میری ڈیلی کی روٹین بہتر ہو گئی تھی، کھانا پینا وقت پر تھا اور اپنے ہی جیسے سمجھدار قسم کے پاگلوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی جو پاگل تو نہیں تھے لیکن حالات کی ستم ظریفی اور لوگوں کی خود غرضیوں کی وجہ سے اس وقت پاگل خانے میں موجود تھے۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا اور پتہ بھی نہ چلا کہ 5 سال گزر گئے اور باقی میرے علاج کے صرف 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ عدالت پہلے ہی میرے قتل کو میرے پاگل پن کی وجہ قرار دے کر مجھے علاج کے مکمل ہونے کے بعد رہا کرنے کے آرڈر کر چکی تھی۔ اس 5 سال کے عرصے کے دوران میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا تھا۔ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر میں نے اپنے جیسے لوگوں کو ایسی مشکلات سے بچانے کے لیے میں نے ایک بک بھی کمپلیٹ کر لی تھی جسے میں نے اپنے رہا ہونے کے ساتھ ہی پبلش کروانا تھا۔ آج اگر میں زندہ تھی تو اس کا سارا کریڈٹ ڈاکٹر جمال کو جاتا تھا، جن کے رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں نے یہ کڑا وقت بہت صبر کے ساتھ گزارا۔ آپ باہر جاتے ہی ہمیں بھول جاؤ گے نا، میرے دوستوں نے مجھ سے وداع لیتے ہوئے ملاقات میں کہا۔ ہاسپٹل سے آج میرا آخری دن تھا، جہاں مجھے جانے کی خوشی تھی وہیں ان چند دوستوں کے حالات کا دکھ بھی تھا، کیونکہ صرف میں ہی ان کے دکھ کو سمجھ سکتی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ ہاسپٹل سے نکلتے ہی میں ان تمام لوگوں کے حق کے آزادی کے لیے میں ضرور لڑوں گی۔ ہاسپٹل کے پورے سٹاف سے ملنے کے بعد میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف چل دی۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر میں نے ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنی فیلنگز پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں جلدی جلدی سیڑھیوں کی طرف مڑی تو میرے سامنے لگی شیشوں سے باہر نیچے کی جانب کچھ مجھے پہچانے ہوئے چہرے نظر آئے۔ میں نے دوبارہ مڑ کر شیشے کی طرف دیکھا، میں 4تھی منزل پر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود باہر کھڑے چہرے پہچاننے میں مجھے سیکنڈ بھی نہ لگے۔ ایک دم سے میرے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا اور میرا خون کھولنے لگا۔ باہر عالیہ اور اس کا وہی بھتیجا مانی کھڑا تھا۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے، جیسے کہ میرا انتظار کر رہے ہوں۔ انہیں دیکھتے ہی میرے سامنے میری زندگی کے پچھلے 5 سال کی بربادی کے سارے منظر چلنا شروع ہو گئے۔ مجھے میری خوشیوں سے بھرپور زندگی سے عذابوں کے دلدل میں دھکیلنے والی ملزمہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے بھاگتے ہوئے مجھے یوں اچانک
ہاسپٹل کا عملہ بھی پریشان ہو گیا اور میرے پیچھے آنے لگا۔ عالیہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ میں بہت تیزی سے نیچے کی جانب بھاگے جا رہی تھی۔ دوسری منزل کی سیڑھیوں پر سے اترتے ہوئے اچانک میرا پیر پھسلا اور میں بہت بری طرح پھسلتے ہوئے سیڑھیوں کے سامنے لگے شیشے کو توڑتے ہوئے نیچے جا گری۔ میں صحیح سلامت کھڑی تھی، لیکن نیچے زیر تعمیر عمارت کی بنیادوں میں پڑی سریوں کے اندر ایک لاش دھسی پڑی تھی۔ ایک سریا اس کی آنکھ میں گھس چکا تھا، ایک کھوپڑی کے اندر، اور 5 سریے اس کے جسم کے باقی حصوں میں شامل ہو چکے تھے۔ یہ لاش میری ہی پڑی تھی اور زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر کے میرے پاس میری روح کھڑی تھی، جس کے اندر اب انسانیت نہیں تھی۔ وقت و جگہ کی قید سے آزاد ہو کر اب بھٹکتی ہوئی روح کا مقصد صرف اور صرف بربادی تھا۔ اب میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں۔ جب آپ میری زندگی کی یہ اذیت بڑا واقعہ سن رہے ہوں گے تو میں اس وقت بھی آپ کے پاس یا آپ کے ارد گرد کہیں نہ کہیں موجود ہوں گی۔ لسنز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔